बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के 3 हिस्से होंगे। उनमें सबसे पहले हिस्से में हम बात करेंगे इंडिया के ऊपर कि इंडिया के अंदर जो कोविड-19 की वजह से जितने मसले पैदा हुए हैं, जो तबाहकारियाँ हुई हैं कोविड-19 की वजह से, उनकी हम रीज़न्स के ऊपर गौर करेंगे। मेरी नज़र में 5 ऐसी रीज़न्स हैं या वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये इस तरह का मसला पैदा हुआ है। और दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान का मुवाजना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इंडिया की सिचुएशन के साथ, और हम बात करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, या पाकिस्तान क्या ऐसा सबक सीख सकता है कि इस तरह के हालात पाकिस्तान में पैदा ना हो अगर कोई इम्कान है तो। और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे वो जो आजकल एक वीडियो और एक और शोशा जो छोड़ा गया है कि ये मकनातीस जो है ना वो वैक्सीन लगाने वाली जगह पे चिपक जाता है, जिसका मतलब है कि वैक्सीन के अंदर कोई मेटल है या कोई ऐसी चीज़ है, या जो चिप की बात करते हैं लोग, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके ऊपर मैं आपको तफसील से फिर बताऊंगा कि वो कितना बड़ा झूठ है और कितना बड़ा फ्रॉड है। तो इसके ऊपर इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। सबसे पहले हिस्से पे पहले बात करते हैं कि इंडिया के अंदर अभी तक इतनी तसल्ली बख्श सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हालात पहले से बेहतर हैं। जहाँ पे 4-4 लाख पेशेंट्स डेली के पॉजिटिव आ रहे थे न्यू, वहाँ पे अब कम होना शुरू हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम बात करें 22 मई को, वो तकरीबन 2,57,000 केसेस आए हैं एक दिन में, और डेथ वहाँ पे जो हुई हैं अनफॉर्चुनेटली वो 4,000 से भी ज़्यादा हैं। अभी भी जो डेथ इंडिया के अंदर हैं, जो अमवात हैं, वो अभी तक बढ़ती जा रही हैं, लेकिन केसेस कम होना शुरू हो गए हैं। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि उनका डेथ भी नीचे आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी तक हालात ये हैं कि वहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग डेली के उनकी अमवात हो रही हैं। तो अब हम रीजंस के बाद बात करते हैं कि क्या रीजंस ऐसी थी जो 5 वजूहात मैं कहता हूँ, जो 5 रीजंस, वो क्या रीजंस थी जिनकी वजह से ये मसला पैदा हुआ है। सबसे पहली तो बात यह है वहाँ की इंडिया की पॉपुलेशन। इंडिया में तकरीबन कोई 1 अरब और तकरीबन 40 करोड़ लोग रहते हैं, और ये बहुत बड़ी आबादी है। लोग बहुत क्लोज क्वार्टर्स में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे कमरों में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ पे बड़े बड़े घर नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है इंडिया के अंदर कि वहाँ पे चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे हुजूम होता है वहाँ पे। आप वहाँ पे उनकी ट्रेन्स देख लें, जो सुबह में ख़ासतौर पे मुंबई में जो ट्रेन चलती हैं, अगर आप उसकी वीडियोज़ या वो तस्वीरें देखें तो अनबिलीवेबल हद तक लोग उसके अंदर होते हैं। तो इसमें 2 मीटर तो क्या, वहाँ पे 2 इंच का फासला रखना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये रीज़न है। वहाँ पे आप बाज़ारों में देख रहे हैं, वहाँ पे बाज़ारों में भी बहुत ज़्यादा रश होता है। तो जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आपस में घुलेंगे मिलेंगे और बहुत ज़्यादा हलचल होगी, तो वहाँ पे ट्रांसमिशन के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं वायरस के। तो एक तो सबसे बड़ी वजह यह है इंडिया की आबादी। दूसरी वजह जो सबसे बड़ी वहाँ पे हुई है वो हुई है वहाँ पे उनके सियासी जो रैलीज हुई हैं या जलसे जुलूस हुए हैं। क्योंकि वहाँ पे इंडिया में कोई तकरीबन 5 ऐसी स्टेट्स हैं या रियासतें हैं जहाँ पे इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में भरपूर लोगों ने हिस्सा लिया, और गवर्नमेंट ने, अपोजिशन ने, सब लोगों ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आए। तो उससे भी जाहिर है कि बहुत ज़्यादा ये फैलने के चांसेस थे। और जो लोग कहते हैं कि ये आउटडोर्स होते हैं जलसे, यो भी होते हैं, लेकिन फिर भी अगर इतने ज़्यादा लोग होंगे और कई कई घंटों तक अपने आपस में करीब करीब खड़े रहेंगे तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं वायरस के फैलने के। और तीसरी बड़ी वजह थी उनकी, वो है उनके रिलीजियस कुछ ऐसे रसूमात हुई हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जमा हुए, और उसमें भी ये कोविड-19 के फैलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए। उसमें एक उनका ख़ास तौर पे एक कुंभ का मेला होता है। अब ये नाम को तो मेला है, लेकिन असल में उनका रिलीजियस एक ज़ाहिर है रिलीजियस फेस्टिवल है। जिस तरह मुसलमानों का हज होता है, इसी तरह से उनका ये कुंभ का मेला होता है। इसको महामेला भी कहते हैं, जो 12 साल बाद होता है। तो ये हर 12 साल के बाद होता है। ये 4 जो उनकी ऐसी लोकेशंस होती हैं जो हर साल चेंज होती रहती हैं, उन लोकेशंस पे जाके वो पानी के अंदर नहाते हैं, और वो ये समझते हैं कि पानी के अंदर नहाने से उनके तमाम गुनाह धुल जाते हैं। तो ये एक फेस्टिवल होता है। इस दफ़ा वो एक जगह है हरिद्वार जहाँ पे ये हुआ है, और वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग जमा हुए वहाँ पे। असल में ये होना था अगले साल 2022 में, क्योंकि हर 12 साल बाद होता है। पहले 2010 में हुआ था, अभी 2022 में होना था। लेकिन उनके किसी ज्योतिषी कह लें, ज्योतिषी ने ये प्रेडिक्शन की थी जिसको शुभ मुहूर्त कहते हैं कि यानी अच्छा वक्त है। तो उन्होंने ये कहा था कि ये अभी 2021 के अंदर अच्छा वक्त है, इसके अंदर ये होना चाहिए।
تو یہ ایک وجہ بنی اور لوگوں کی گیدرنگ کی، بہت زیادہ لوگ وہاں پہ آئے۔ اب یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں پہ تو نہاتے ہیں کھلے پانی میں، کھلی ہوا میں پانی کے اندر نہاتے ہیں، لیکن صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ نہانا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہاں پہ ہوٹلوں کے اندر رہنا ہے، جا کے وہاں پہ کمروں میں رہنا ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ ڈائن ان کرتے ہیں وہاں پہ، ہوٹلوں میں کھانا پینا، گھلنا ملنا، انڈورز ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی وجہ بنی ایک اور ان کے کرونا وائرس کے پھیلنے کی۔ تو اور چوتھی جو وجہ تھی وہ خاص طور پہ ان کی گورنمنٹ کی ان سیریس بیہیویئر، نہ کہ گورنمنٹ بلکہ اپوزیشن یا جو بھی ان کے پولیٹیشنز ہیں جو گورنمنٹ کے اندر لوگ ہیں، ان کا ان سیریس بیہیویئر، انہوں نے کبھی اس کو بہت زیادہ سیریس لیا نہیں۔ اسی لیے آپ نے کبھی آپ نے کوئی اسپیشل پیغام یا اسٹیٹمنٹ یا کوئی ان کے پرائم منسٹر کی کبھی آپ نے اسپیشل اسٹیٹمنٹ نہیں سنی ہوگی کہ لوگوں کو پیغام دے رہے ہوں کہ کووڈ-19 سے کیسے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، یا انہوں نے کوئی اس طرح کی باتیں کی ہوں کہ بہت سیریس ایشو ہے۔ تو یہ ان سیریس بیہیویئر گورنمنٹ نہ صرف گورنمنٹ کی طرف سے بلکہ اپوزیشن کی طرف سے بھی تھا۔ وہ ایک تو ان کے اپوزیشن لیڈر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ویکسین جب آئے گی ہم نے ویکسین لگوانی نہیں ہے کیونکہ یہ مودی کی ویکسین ہے، اور جب ہماری گورنمنٹ آئے گی ہم اپنی ویکسین بنائیں گے اور وہ لوگوں کو لگائیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی وہاں پہ ہوئی ہیں۔ اور پانچواں اور سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہے وہاں پہ میوٹیشنز کا، وہاں پہ وائرس میوٹیٹ ہوا، اور نہ کہ ایک بلکہ ایک سے زیادہ میوٹیشنز ہوئی ہیں وہاں پہ۔ تو ان میوٹیشنز کی وجہ سے بھی جو وائرس ہے ابھی جو میوٹیٹڈ وائرس ہے جس کو نیو ویریئنٹ کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے۔ ابھی کافی سارے یہ ایکسپرٹس بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ابھی ایویڈنس بھی آ گیا ہے کہ یہ تقریباً کوئی 50% زیادہ ٹرانسمیسیبل ہے، جو کہ UK کا ویریئنٹ تھا جو کینٹ سے شروع ہوا تھا۔ تو یہ خاص طور پہ یہ 5 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انڈیا کے اندر یہ کووڈ-19 کا مسئلہ ہوا ہے اور کرونا وائرس پھیلا ہے وہاں پہ۔ ابھی بھی امید رکھنی چاہیے، جس طرح سے کیسز نیچے آنے شروع ہو گئے ہیں تو امید رکھنی چاہیے کہ اور کیسز نیچے جائیں گے، حالات وہاں پہ بہتر ہوں گے۔ لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ وہاں پہ ڈیتھ ریٹ ابھی بھی زیادہ ہے، وہاں پہ اموات بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور یہ ڈیتھ جو ہے نا وہ ڈیتھ اوبیسلی ان کی فیسلٹیز کی کمی کی وجہ سے ہیں، جس میں آکسیجن کا نہ ملنا اور لوگوں کو ہاسپٹلس کے اندر فیسلٹیز نہ ملنا، کیونکہ جب اتنی زیادہ تعداد میں لوگ بیمار ہونا شروع ہو جائیں تو ہاسپٹلس کے اوپر پریشر پڑتا ہے، آکسیجن وہاں پہ کم ہو گئی، تو اس وجہ سے اموات وہاں پہ ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ اب ویورز ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا حالات ہیں اور کیا پاکستان میں انڈیا جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، اور اگر ہو سکتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ کیسز کتنے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان کے اندر۔ تو آپ ایک چیز اگر آپ غور کریں تو انڈیا کے اندر ایک دن کے اندر پچھلے 24 گھنٹے میں کوئی 4000 سے زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، اور پاکستان کے اندر ٹوٹل جو نیو کیسز آئے ہیں وہ ہیں 3000 اور کچھ، یعنی کہ جو انڈیا میں اموات ہوئی ہیں، ٹوٹل جو ڈیتھس ہوئی ہیں وہ بھی پاکستان کے ٹوٹل کیسز جو پازیٹیو ہیں ان سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں کہنی چاہیے، لیکن ایز اے پاکستانی جو لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ ہمارے اندر انڈیا جیسے حالات ہو رہے ہیں یا حالات بہت زیادہ سیریس ہیں، تو اتنا زیادہ بھی ایمرجنسی پاکستان کے اندر نہیں ہے، لیکن اوبیسلی اگر ہم نے اس کو بالکل اگنور کیے رکھا تو حالات اور مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اب ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ انڈیا میں جو ریزنز میں نے بتائی ہیں وہ پاکستان کے اندر کیسے فٹ ہوتی ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے آبادی کی بات کی، انڈیا کے اندر جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے، پاکستان کی آبادی بھی ظاہر ہے 22 کروڑ ہے تقریباً، لیکن اتنی زیادہ اتنے کنجسٹڈ ایریاز میں اس طرح سے پاکستان کے اندر حالات نہیں ہیں، لوگ ابھی بھی اتنے زیادہ کنجسٹڈ حالات میں نہیں رہتے، یا ٹرانسپورٹ کی حالت بھی اتنی بری نہیں ہے جو کہ انڈیا کے اندر ہے۔ اس لیے اس کا کمپیریزن بنتا تو ہے، آبادی پاکستان میں بھی کافی زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں جہاں پہ کھلے ہوا ہوتی ہے، کھلے کمرے ہوتے ہیں، وینٹیلیشن ہوتی ہے۔ تو شہروں میں رہتے ہیں لوگ، ظاہر ہے جیسے کراچی ہے، لاہور ہے، لیکن وہ ظاہر ہے اس طرح کے حالات نہیں جیسے انڈیا کے اندر حالات ہیں۔ اور دوسری جو ریزن ہم نے بتائی تھی، یہ بڑا اچھا ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے گورنمنٹ نے بھی اور اپوزیشن نے بھی، کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں۔ اگر الیکشن بھی ابھی ضمنی الیکشن بھی اگر ہوئے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنا زیادہ وہاں پہ لوگوں نے جلسے جلوس نہیں کیے جس طرح سے عام طور پہ کرتے تھے، تو ایک اچھی بات ہے، ذمہ داری کی بات ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ریلیجیس ہم بات کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے بہت سارے جو مساجد ہیں، جیسے ابھی عید ہوئی ہے پاکستان کے، عید کے اندر یہ گورنمنٹ کا ایک اچھا ڈیسیجن تھا میرے خیال میں۔ لوگوں نے بہت زیادہ اس کو کرٹیسائز بھی کیا گورنمنٹ کو، فیصلے کو،
لیکن یہ ہے کہ یہ اچھا ہوا کہ عید کے دنوں میں گورنمنٹ نے جو ہے نا پاکستان میں وہ لاک ڈاؤن تو نہیں کہنا چاہیے لیکن پابندی لگائی ہوئی تھی لوگوں کے بہت زیادہ نکلنے پہ، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے بہت زیادہ بچت ہو گئی۔ تو یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر بھی ظاہر ہے ہر مسجد میں نہیں تو اکثر مسجدوں میں لوگوں نے SOPs کو فالو کیا، تو ہمارے جو علماء حضرات ہیں انہوں نے بھی ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا، تو یہ بھی ایک ہم اگر انڈیا سے کمپیئر کریں تو ہمارے اس طرح کے حالات نہیں ہوئے۔ پھر جو چوتھی ریزن سے ہم نے بات کی تھی وہ تھی ان کی سیریسنس گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی، تو جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ ہماری اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں نے بہت ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ الیکشنز کے دوران بہت زیادہ ریلیز نہیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے جلسے نہیں ہوئے، تو لیکن اگر آپ گورنمنٹ کی سیریسنس کی بات کریں تو اس میں تو گورنمنٹ کو 10 آؤٹ آف 10 ملنے چاہیے نمبر، یعنی کہ 100% سیریس گورنمنٹ نے دکھائی ہے۔ ڈے 1 سے آپ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کی آپ بار بار بیانات سنتے رہے ہوں گے، پیغام دیتے رہے ہیں، وہ لوگوں کو میسج دیتے رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو بھی اور مین اسٹریم میڈیا کے تھرو بھی، اور وہ میٹنگز اٹینڈ کرتے رہے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے رہے، اور انہوں نے NCOC بنایا جس کو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کہتے ہیں، اس کی ظاہر سے اس کے سربراہ ایک وفاقی وزیر جو ہیں فیڈرل منسٹر ہیں اسد عمر صاحب، ان کو بنایا، اور باقاعدہ ان کی ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں، بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ان کی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں میرا خیال ہے انڈیا کے اندر اس طرح کی سیریسنس نظر نہیں آئی جتنی پاکستانی گورنمنٹ نے سیریسنس دکھائی، اور اپوزیشن نے بھی اس کے اوپر وہ بیچ میں چند ریلیز وغیرہ کے علاوہ جب یہ PDM کے جلسے جلوس ہو رہے تھے تو اپوزیشن نے بھی اس کے اوپر سیریسنس دکھائی، اسپیشلی اگر آپ بلاول بھٹو کی بات کریں تو وہ بھی بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا ابھی تک وہ ریگولر ماسک پہنتے ہیں، وہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب بھی دیتے ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور پانچویں جو ریزن تھی وہ تھی میوٹیشن کی یا نیو ویریئنٹ کی۔ اس کا امکان پاکستان میں میرے نظر میں زیادہ نہیں ہے، کم ہے۔ میوٹیشن وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ وائرس بہت زیادہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہو، ملٹیپلائی ہو رہا ہو، تو وہاں پہ چانسز ہوتے ہیں اس کے میوٹیشن ہونے کی، کیونکہ آپ عام زندگی میں مثال لے لیں کہ جس فیکٹری کے اندر یا جہاں پہ بہت زیادہ آپ کام کر رہے ہو، بہت زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہو، تو وہاں پہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس میں غلطی کے چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی چیز فالٹی نکل آئے یا اس کے اندر کوئی غلطی ہو جائے۔ تو وائرس جب بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران اس کے اندر میوٹیشن کے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ انڈیا میں بہت زیادہ کیسز آئے، وہاں پہ وائرس بہت زیادہ ٹرانسمٹ ہو رہا تھا، تو اس لیے میوٹیشن کے چانسز بھی وہاں پہ زیادہ ہوئے، اور جس کی وجہ سے میوٹیشن آئی۔ تو پاکستان میں میری ہمبل اوپینین میں، اور اللہ کرے کہ اسی طرح سے ہو، تو میوٹیشن کے کوئی ایسے چانسز نہیں ہیں۔ آلدو یہ ضرور ہے کہ انڈیا والا ویریئنٹ وہاں پہ پہنچ سکتا ہے اور وہاں پہ وہ پھیل سکتا ہے، لیکن اوریجنیٹ جو ہوا ہے انڈیا کے اندر جس طرح سے نیو ویریئنٹ، وہ اس کے چانسز کم ہیں۔ تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر انڈیا جیسے حالات ہونے کے میری نظر میں تو انشاءاللہ میری بات ضرور ثابت ہو کہ ایسے حالات تو نہیں ہوں گے، لیکن ہمیں اس کو ابھی بھی سیریس لینا چاہیے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ ایک زندگی بھی جانا جو ہے نا وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت بھی پچھلے 24 گھنٹے میں کوئی تقریباً 102 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو یہ بھی بہت بڑا نمبر ہے۔ 100 لوگوں سے زیادہ اگر ایک دن میں اموات ہو جائیں تو اس کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ بالکل میرے بات کو آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ بالکل ہم اگنور کر دیں اس کو اور اسی طرح سے وہ پریکاشنز بھی لینا چھوڑ دیں اور آرام سے باہر آ جائیں۔ ابھی بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور ویکسین بھی اسی طرح سے لگوانے کی ضرورت ہے جس طرح سے ویکسینیشن لگ رہی ہے۔ ماشاءاللہ ویکسین کے اندر تیزی آ رہی ہے، تو یہ سب کچھ جاری رہنا چاہیے۔ ویورز، اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جو یہ تھا کہ وہ جو ایک ویڈیو بہت زیادہ پھر وائرل ہوئی ہے۔ یہ ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی بدھ والے دن 19 مئی کو۔ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا مجھے ویڈیو بھیجی، آپ واٹس ایپ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے وینسڈے۔ تو ہمارے جو مدینہ ہاسپٹل ہے اس کے جو انفیکشن کنٹرول کے ڈائریکٹر ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، ہم WHO میں بھی ساتھ کام کرتے ہیں، پاکستان بھی ساتھ جاتے ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ میسج بھیجا، اور نیچے میسج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک کلپ اس کے اوپر بھی بننا چاہیے۔ تو یہ مجھے آئی 19 مئی کو، بدھ کو، تو مجھے اس کے اوپر 1% بھی اس کے اوپر یقین نہیں تھا، کیونکہ اس طرح کے شوشے پہلے بھی بہت زیادہ چھوڑے گئے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی حد تک ہو سکے میں فوراً جواب نہیں دیتا، لیکن اس کو میں صحیح طرح سے دیکھتا ہوں اس طرح کی چیزوں کو، اور پھر میں آپ کو جواب بھی دیتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیوز کے تھرو میں آپ کو صحیح طرح سے بتاؤں کہ کس طرح سے یہ فراڈ ہے اور کس طرح سے لوگ غلط چیزیں پھیلاتے ہیں۔ جیسے آپ نے پہلے میری ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو ماسک کے اندر کیڑوں کا شوشہ چھوڑا گیا تھا، تو میں نے باقاعدہ مائکروسکوپ کے اندر آپ کو اپنے ماسک کا بھی دکھایا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے ریشے کس طرح سے کیڑوں کی طرح لگتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کیا ہوا،
ये 19 मई को मेरे पास वीडियो आई, तो मैंने उनसे कहा ठीक है मुझे ज़रा इसके ऊपर काम करने दें, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। तो अगर मुझे इसके ऊपर यकीन होता तो ये 20 मई को, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये मेरी बेटी है, इसको मैंने 20 मई को वैक्सीन लगवाई है। और उस वीडियो के अंदर भी वो बात कर रहे थे कि फाइज़र की वैक्सीन है, वो तो वैसे भी खैर एक झूठ है, पाकिस्तान के अंदर फाइज़र की वैक्सीन है ही नहीं, तो किसने लगवानी थी। तो ये फाइज़र की वैक्सीन है, ये आप कार्ड के अंदर देख सकते हैं कि फाइज़र की वैक्सीन है जो मैंने अपनी बेटी को लगवाई है उससे नेक्स्ट डे पे। अगर मुझे इसके एक फीसद भी उसके ऊपर यकीन होता कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है तो मैं वो नहीं लगवाता। तो मैंने अपनी बेटी को लगवाई, और खैर हमने खुद भी चेक किया, वो मकनातीस वगैरह कोई नहीं चिपकता। और फिर उन्हीं डॉक्टर साहब ने जिन्होंने मुझे ये भेजी थी वीडियो, तो उन्होंने शाम को फिर मुझे एक और वीडियो भेजी कि ये देखें जी इसका भांडा फूट गया है। तो अब ये आप भी खुद भी देख सकते हैं कि ये मैग्नेट जो है ना, ये आपने वीडियो में भी देखा होगा, जिन लोगों ने फ्रॉडिया वीडियो बनाई है तो उसमें वो ऐसे करके खड़े हो बहुत ज़्यादा जोर देकर। तो उसमें क्या है कि उन्होंने मैग्नेट जो है ना वो अपने आर्मपिट के अंदर जो है ना वो अंदर रखा होता है, तो एक तरफ इधर मैग्नेट होता है, फिर मैग्नेट ऊपर चिपकाते हैं तो वो चिपक जाता है। तो इस वीडियो का भांडा तो एक ही दिन में फूट गया था। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई आपको कोई चीज़ भेजता है तो इसको कोशिश करें कि जब तक आप तहकीक ना कर लें लोगों को फॉरवर्ड ना किया करें, क्योंकि अभी तक जितनी भी इस तरह की वीडियोज़ आई हैं, जितनी भी इस तरह की बातें हुई हैं वो गलत साबित हुई हैं, और इसीलिए वो फिर गायब हो जाती हैं, तो उसके बाद नज़र भी नहीं आती हैं। तो इस तरह की कोई अफवाहों के ऊपर गौर नहीं किया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी इस तरह की कोई मुझे लोग वीडियोस भेजते हैं या कोई मुझसे पूछते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक सबूत के साथ और साइंटिफिक एविडेंस के साथ आपको बताऊं कि वो चीज़ गलत है। तो अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।